جب تک آپ کی زبان صداقت پر ہے، جب تک آپ کا قدم ایمانداری کی طرف بڑھ رہا ہے، جب تک تمہاری نگاہیں شرم و حیا کا پیکر بن کر کے اسلام کی محبت میں سرشار ہو کر کے آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگاروں کو بھی تمہارے لیے گروہ گلزار پیدا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے تم اپنے رب کی محبت کو دل میں پیدا کر دو، پھر معنی نہیں رکھتا ہے۔ آج ملک کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں، ملک کی دست تشدد والی فضا کو بھی دیکھتے ہیں، ملک کی اس نفرتی فضا کو بھی بیرون کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس دور کے اندر بھی جب اس کی جان کو پار کیا جاتا ہے، جب ہمارے جسموں کو ضبط و ضبط کیا جاتا ہے، لیکن جو ایمان کی اس کسوٹی پر بیٹھا ہے اس کے جسم کے آج بھی آپ کے ہاتھوں میں موبائل رہنے کے بعد بھی آج بھی دنیا تمہاری غیرت کو آواز دیتی ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی تم ہمیں اسلام کے نام پر مائل کرو گے، آج کے دور میں ہمارا ہاتھ قلم کر دو گے، اسلام کے نام پر ہمیں ذبح کر دو گے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی بولے گی کہ ہماری ضمانت کے لیے اللہ نے قرآن دے دیا ہے، وَلَا تَقُولُوا مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے، آدم کی ہر اولاد کے لیے ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، وہ قیامت کی صبح تک اسلام کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے جب وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے گا، اللہ کا قرآن کہے گا تو یہاں بھی زندہ تھا تو قبر میں بھی زندہ، اور اس انداز میں زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ تمہیں وہاں کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا۔ اسلام کے شہزادوں، یہی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگیاں صرف عمل مانگتی ہیں، آپ کی زبانیں امن مانگتی ہیں، آپ کا کردار وہ کردار ہو جو حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے 72 سالوں کو کھڑا کر کے تاریخ اسلام کے حوالے کیا ہے۔ اے دنیا والوں، قیامت تک دیکھنا ہے، میں نے اپنی جان کو دی ہے، اپنے خاندان کو بھی دیا ہے، جان و مال کو بھی دے دیا ہے، لیکن میں نے اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اسلام کے شہزادوں، اگر تم نے دین کی پاسداری میں زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی نعمتیں تمہاری ٹھوکروں میں ڈال دے گا، اور اللہ تمہیں دنیا کا تاجدار بنا کے رکھ دے گا۔ تمہیں ضرورت ہے سر سجدے میں گزارا کرو، رات نوافل میں گزارا کرو، رات تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم سجدے میں رہ کر اپنے امن کی دعائیں مانگو، اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں مانگو، اور یہ دعائیں مانگو کہ میرے آقا نے کہہ دیا آثارِ قرب قیامت کے دن ایسے دور سے تمہیں گزارا جائے گا کہ ایمان پر چلنا، قرآن پر چلنا، شریعت پر چلنا اتنا سخت کر دیا جائے گا کہ جیسے تمہارے ہاتھ کے ہتھیلے میں انگاروں کو پکڑنا ہوگا، آگ کے شعلوں کو پکڑنا ہوگا۔ کتنا مشکل دور ہوگا کہ تم ایسے دور میں چلے جاؤ گے کہ جب تمہیں دین پر کھڑا ہونا آگ کے انگاروں کے چلنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ملک کے حالات کو بہتر فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی محافظت فرمائے، قوم مسلم کو اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دررحانی راستہ عطا فرمائے، جس راستے سے اللہ ہمیں دنیا بھی دے گا، اللہ آخرت بھی دے گا۔ اللہ آپ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی محافظت فرمائیے۔ جیو جب تک جیو، صداقت کی آواز پہ جینا ہے، اس لیے مرنا تو ہے، جانا تو ہے، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کا متعین ہے، لیکن جانے سے پہلے کوئی یہ نہ کہے یہ جانے والا ایک شرابی تھا، جانے سے پہلے معاشرہ نہ کہے جانے والا ایک ظالم تھا، تمہارے جانے سے پہلے معاشرہ یہ نہ کہہ دے یہ ایک خائن تھا، جانے سے پہلے کوئی نہ کہے یہ ایک بزدل جا رہا ہے، جبکہ جب تمہاری لاش اٹھے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوں، ان کی زبانیں کہہ رہی ہوں مولا ہمارا ایک عظیم قائد ہم سے جا رہا ہے، ہمارا رہنما ہم سے جا رہا ہے، یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ قوم کو سنبھالنے کے لیے ان نوجوانوں کے اندر ایمانت کی وہ ایمان کی غیرت کو پیدا فرما دے، تاکہ یہ مستقبل کے ساتھ ساتھ آنے والی قوم کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال ذات پر کرم فرمائے، کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم۔